نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم آپ سے ایک دفعہ پھر اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ یہ جو دھوکہ اور فراڈ اور جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے طریقے اور طریقہ واردات مختلف دور میں، مختلف حالات میں، مختلف علاقوں میں، اس کے حساب سے اس میں بہت ساری چینجز وقت کے ساتھ آتی رہتی ہیں، آتی رہی ہیں، آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی، اب جیسے دیکھیں کہ اب موسم ہے، اب سردی کا، شدید سردی کا موسم ہے، تو ہم سردی سے بچاؤ کے لیے، اب سردی کو تو ہم نہیں روک سکتے، اسی طرح ہم دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی سوشل میڈیا پہ ہو اور سائبر کرائم میں آتا ہو یا کسی اور ہم آمنے سامنے دیکھنے میں، اب یہ تو ہر طرح سے ہو رہا ہے، تو اس کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم رضائی لے لیں، کمبل لے لیں، چادر لے لیں، سویٹر پہن لیں، جرسی لے لیں، کچھ ایسے ذرائع اختیار کریں جس سے ہم اس سے بچ سکیں، اس کی شدت کو ہم کم سے کم کر سکیں۔ تو اسی طرح یہ جو فراڈ ہے، جو فراڈی لوگ ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹھگا در اس پہلے آسمان سے ہوتا ہے، تو بھی ان کو تو ہم ٹھگوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کو خیر سزائیں ملیں، اگر سخت سزائیں ان کو اگر دی جائیں تو یقیناً ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنا تھوڑا سا ہوش و حواس، تھوڑا سا عقل اور شعور اور آنکھیں کھول کر رکھیں گے تو یقیناً ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے، امید بھی رکھیں گے، یقین بھی رکھیں گے کہ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام ٹھگوں اور فراڈیوں اور یہ جتنے بھی ایسے سوشل میڈیا پہ ہوں اور یہ کسی بھی میڈیا پر وہ فراڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو بھی وہ سنا دیں، اور کیسا عجیب و غریب انداز ہے ان کا، طریقہ واردات ہے، ایسا طریقہ واردات ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے، کیا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے دو واقعات میں نے سنے ہیں، واقعات سیم ہی ہیں اور ہوئے دو مختلف جگہوں پہ ہیں۔ اب جگہوں پہ نام لینے کا کیا ضرورت اور فائدہ، بہرحال سمجھنے کے لیے، آکس استحل بشارت کے اشارت دانت، نقطہ ہست بس محرم اسرار کجاست۔ نقطے تو بے شمار ہیں، کوئی سمجھنے والا ہو چیزوں کو تو وہ اسی طرح ہوا کہ ایک شخص نے ایڈ لگا دی اپنی کہ جی میں نے یہ موبائل بیچنا ہے۔ موبائل بیچنے کی، وہ اچھا خاصا آئی فون ٹائپ کو اس طرح کا موبائل تھا، موبائل کی ایڈ لگا دی، اور ایڈ دیکھ کر کسی نے ان سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے یہ موبائل خریدنا ہے اور آپ ہمیں یہ موبائل دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ لے لیں، اتنے کا ہے یہ، اتنے کا ہے، اتنے کا، اتنے کا، جتنے میں بھی ان کا ہوا۔ تو جو خریدنے والا تھا وہ صاف ظاہر ہے وہ بھی تکلیف گوارا نہیں فرمانا چاہتے کہ جی ہم جا کے چیز کو دیکھ لیں۔ یہ تو خیر وہ دوسروں کی بات ہوگی، وہ جو فراڈ کرنے والا ہے وہ خود ہی یہ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ یہ جو موبائل ہے نا فلاں موبائل شاپ پہ لے جائیں اور ان کو دکھا دیں، ان سے میری بات کروا دیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ہے تعلق، اور کسی طرح سے جو لین دین کا معاملہ ہے وہ اگر موبائل پاس کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ موبائل ٹھیک ہے آپ کا، صحیح ہے اور اتنے کا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ بھئی وہ آپ کو پیسے اس کے دے دیے جائیں گے، وہ موبائل ہم خرید لیں گے، آپ ان کو ذرا ایک دفعہ چیک کروا دیں۔ وہ صاحب موبائل لے کے جاتے ہیں دکان پر، موبائل والے کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، موبائل دیکھ لیں جی اور یہ بات کر لیں ان سے یہ انہوں نے خریدنا ہے۔ تو ان کی جب اپنے نمبر سے ان کی بات کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ خاتون ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے یہ موبائل خریدنا ہے۔ اب وہ جو جن سے وہ بات کروا رہے ہیں، جنہوں نے موبائل خریدنا تھا، خریدار نے، خریدار بن کر جو فراڈ کیا اس کے ساتھ، بیچنے والے کے ساتھ، اس نے ان کو کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، کیسا ہے موبائل، صحیح ہے، آپ کو پسند ہے؟ اب اس کو نہیں پتا، وہ تو کھڑا ہے دور دور کھڑا سن رہا ہے کہ
کیا ان کو کیا سن نہیں رہا اس کو، تو اس کو فون پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ جو خریدنے والا تھا جس نے بھیجا تھا اس کو اس دکان پہ، اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو موبائل پسند ہے، اتنے کا ہے اتنے کا ہے جتنے کا بھی ہے، تو 5:30 میں 6 میں جتنے کا ہو گیا سودا، تو آپ ایسے کریں کہ یہ آپ جو ہے نا، وہ بندہ جس کا موبائل ہے وہ سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نمبر، اس نمبر پہ ٹرانزیکشن کر دیں، موبائل آپ رکھ لیں اور پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ تو موبائل کسی کا ہے، پیسے اس نے جلد بازی میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، دکاندار نے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا بندہ لے کے آیا، انہوں نے بات کروا دی اور موبائل رکھ لیں گے۔ تو جب اس نے بات ہوگی پیسے اس نے ٹرانسفر کر دیے۔ اب وہ تو خریدار تھا موبائل کا، جس نے فون کر کے اور آن لائن اس نے اس دکان پہ بھیجا تھا، وہ تو خود خریدار تھا موبائل کا۔ وہ خریدار ہونے کے بجائے موبائل کسی کا، اور اس نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیے۔ تو جب بات ان کی ختم ہوگی، پیسے انہوں نے بھیج دیے دوران گفتگو، تو اس نے بعد میں کہا جی ہاں جی کیا ہوا، یہ موبائل انہوں نے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے۔ پیسے کیسے ٹرانسفر کر دیے بھائی؟ موبائل میرا ہے، میں تو آپ کو دکھانے آیا ہوں کہ آپ پاس کر لیں اس کو۔ تو ان کا اچھا خاصا پٹا ہو گیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ جو ہوا، اس میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ نہ ایسے کریں کہ یہ جو ہمارا جو یہ بہنوئی ہے یا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ کچھ بھی ایسا کو نام لیا تو اس کو نہیں بتانا، تو یہ اس طرح کا چکر چلا کے تو آپ جو ہے نا وہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ تو اس طرح اب وہ شخص جس کی دکان ہے اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے، اب اس طرح اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بالکل بھی کسی بھی صورت میں کسی سے بات کروا کر، کسی ان نون بندے سے اس کو بولو بھائی ہمیں نہیں پتا آپ کون ہو، کہاں ہو کیا نہیں ہو، آپ آ جاؤ، پیسے دے جاؤ اور چیز لے جاؤ۔ ہم نہیں اس طرح کا کوئی کام کرتے، نہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ ہے جو صحیح طریقہ ہے۔ آن لائن ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ اسٹرانگ قانون ہے، نظام ہے، جن جگہ پہ وہاں پہ تو چل سکتا ہے، پر ہمارے یہاں تو جو اس نے ات برپا کی ہے اور جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ضلالت ہو رہی ہے اور پریشانی بنی ہوئی ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ روز آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے جو ہے نا وہ سارا آنکھیں اور کان کھول کر رکھیں، عقل اور شعور کی کھڑکیاں بھی کھول کے رکھیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور بغیر کسی جلد بازی میں، لالچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، لالچ سے کچھ نہیں ملنا۔ لالچ سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، جب بھی جہاں بھی خود سے بھی دوسروں کو بھی لالچ بندے کو مروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ایسی مصیبت، آفت اور نقصان اور فراڈ سے اللہ محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔